جی ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے رزاق صاحب سے بات ہو رہی تھی فیزیبلٹی کریٹ کرنے کی اور فیزیبلٹی کی پاسبلٹیز کی. علی اجمل صاحب جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ ایک تو ناظرین کو آسان الفاظ میں یہ بتائیے کہ فیزیبلٹی کریٹ کرنا اور یہ کیا چیز ہے. دیکھیں فیزیبلٹی جب کسی بزنس میں کریٹ کرنی ہوتی ہے نا تو اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں. نمبر ون کہ آپ جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک انوائرمنٹل فیکٹر, ٹھیک ہے, کہ آپ کی لوکیلٹی کیا ہے, کون سا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دوسرا فیکٹر جو کہ بہت ہی زیادہ اگنور ہو گیا ہے لیکن ریسنٹلی اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے, ہیومن فیکٹر. اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دیکھیں 2002 میں ایک نوبل پرائز ونر ڈاکٹر ڈینیل کینیمن, ان کا اکنامکس میں ان کو نوبل پرائز ملا, انہوں نے ایک بک لکھی تھی اسی پہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے حوالے سے, تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب ہم اپنا ایک اکنامک ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنا جو انٹرسٹ ہے, ایپٹیچیوڈ ہے اور جو پھر آپ کی لرننگ ہے اور ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھیں. کیونکہ دیکھیں نا, جیسے ابھی آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی, مجھے یہ کہنے پہ اور اپنے ناظرین کو ایجوکیٹ کرنے میں کوئی دقت میں محسوس نہیں کرتا. ہمیں حقیقت کو پہچاننا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے. ہوا میں جو تیر چلانا ہوتا ہے نا بزنس میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ایک بندہ ہے, اس کی ہائٹ اگر 5 فٹ ہے, وہ کہ جی میں پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس کو اس میں انٹرسٹ ہے, لیکن یہ کوئی بہت زیادہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہے. اسی طرح سے بزنس ڈیسیژن بھی ہے اور اس کا ایک پورا ایک پروسیس ہے جس کو ہم اکنامک ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی رکھنا چاہیے. باٹم لائن یہ ہے, آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے رزاق صاحب نے ابھی کہا تھا کہ جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں وہ پہلے سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے بہتر ہے کہ وہ مزید آگے اسی طرح سے اپنے آپ کو جو علی اجمل صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, وہ ہے کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا یا کوئی اور لیول پہ سٹارٹ کرنا. جیسے انہوں نے پہلے فرمایا کہ یہ مائکرو لیول پہ ہے, تو مائکرو لیول پہ رہ کے ہم لوگ بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں کر سکتے, نہ ہی ہائیلی ٹیکنیکل چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دا فیزیبلٹی از آلریڈی دیئر. کیونکہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, 19 گنوا سکتا ہوں. موبائل فون والا ہے وہ پہلے کام کرتا رہا, کلائنٹل بھی اس کی ہے, ٹھیکہ بھی اس کا موجود ہے, اڈا موجود ہے. ٹھیک ہے, درزی آیا اس کا یہی تھا, لانڈری والا آیا اس کا یہی تھا, موچی آیا اس کا یہی تھا, جو آپ کا ریسٹورینٹ والا ہے اس کا یہی تھا. تو اس میں ہمیں میرے خیال میں فیزیبلٹی میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ جگہ کی سلیکشن جو ہے اس کی صحیح ہو, یا آپ نے جو پہلے کام کرا اس کے آس پاس کہیں ہو, یا کسی ایسی ایریا میں جس میں اس کا کاروبار چل جائے. اس میں میں سوری ایک بات ذرا اور ایڈ کرنا چاہوں گا رزاق صاحب. دیکھیں میں اس میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, اگر ایک ہاکر ہے یا ایک شو میکر ہے تو میں سمجھتا ہوں ہاکر وہ بندہ اچھا بن سکتا ہے جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے, وہ آواز اچھی لگا لیتا ہے. تو مائکرو لیول پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن فیکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, سارا کام ہی ہیومن نے کرنا ہے اور کسی نے کمیشنر تھوڑا ہی کرنا ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ اسی کام کو آگے لے کر چلیں. تو سر اسی حوالے سے ابھی جو کرنٹ میں آپ سے بات کر چاہ رہی ہوں کہ ڈسکس کی جائے, وہ لوگ جو کرکٹ کھیلتے ہیں اور جو ہمارے پروفیشنل پلیئرز ہیں جو ہماری کرکٹ ٹیم بناتے ہیں, اس حوالے سے بات کی جائے. قوم میں بہت ڈپریشن اور غصہ پایا جا رہا ہے. ابھی جو ریسنٹلی پاکستان میچ کھیلا, اور ایکسپیکٹ ہم کیونکہ ہیں خوش فہم اور قوم, اور ایک دم سے ہماری امیدیں بھی بہت اوپر جاتی ہیں, اسی حساب سے غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے آپ کامنٹ کریں. کامنٹ اس میں کیا کرنا ہے سعدیہ, آئی تھنک کہ ابھی بے شمار آپ نے اینکر پرسن کو, اسپورٹس مین کو, سارے پرانے کھلاڑیوں کو بھی دیکھا ہے. کوئی ہمارا کوئی پی سی بی کا اسٹرکچر وہ بھی اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن عوام کے حوالے سے جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بوتھ دے آر ہائیلی سینسٹیو ایموشنل پیپل. ٹھیک ہے جی, پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو کرکٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ اینکر پرسن, میڈیا پرسنز, جو کامنٹیٹر ہیں, جو باتیں بتانے والے ہیں, تکبر کو انتہا پہ لے جاتے ہیں. اگر انڈین ٹیم ہاری ہے کچھ ہے تو ان کو رگڑ کے رکھ دیا کہ انہوں نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. وہ بھی تو عوام کے جذبات کی ترجمانی ہی ایک طرح سے کر رہے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال عوام کی ترجمانی اس طرح سے ہونی چاہیے. وہ اینکر پرسن کو دیکھیں. ہاں جی, آپ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے عرض کروں, اینکر پرسن کا رول تھوڑا فرق آ جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا امپروو کر کے. میں تھوڑا تھا اس میں ایک عرض کروں, میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں میوزک کمپٹیشن تھا. تو ایک ماں جو تھی اپنی بچی کے لیے ہلکان ہو رہی تھی کہ ہائے میری بچی فرسٹ آ جائے, ہائے میری بچی فرسٹ آ جائے. تو دوسری ماں جو تھی اس سے کسی نے پوچھا جی آپ اپنے بارے میں بتاؤ, اپنی بچی کے بارے میں. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آئی واز ریئلی مووڈ
کہیں گے سب ہمارے بچے ہیں, کوئی بھی فرسٹ آ جائے ہمیں ہم اس کو مطلب مان لیں گے. So sweet, ہاں. ہندی میں اگر کہا جائے تو سویکار کر لیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. Right. تو اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ پاکستان جیتتا ہے تو انڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ اس کو سویکار کریں کہ جی جو بھی ہمارے بچے ہیں بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں نا, جی جی بالکل, پڑوسی ملک ہے نا, تو اس میں جو ٹیم اچھی ہوگی وہ فتح حاصل کرے گی. آپ ہیڈ لائنز دیکھیں اخباروں میں, خاک چٹا دی, اس کے تل کھڑکا دیا, اس کو پینٹی لگا دی, اس کو یہ کر دیا. تو جب اس طرح ہائپ کریں گے تو پھر لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اس کے مقابلے میں پھر جب ہاریں گے تو اسی حساب سے یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, یہ خراب ہے. اور پھر بقول شخص ایک بہت بڑے جو سرفراز نواز صاحب کرکٹر ہیں, وہ کہا کرتے تھے, کہتے ہیں یار 18 کروڑ کی آبادی ہے, اس زمانے میں 16 کروڑ کی ہوگی جب وہ پیک پہ تھے, تو کھلاڑی تو 11 ہی چننے ہیں نا. ہاں جی بالکل, تو 11 سے آپ 17 تو نہیں لے سکتے. اور جس کو نہیں رکھا اس کے بارے میں ہوگا کہ اس کو نکال دیا, اس کی نیپوٹزم تھی, یہ تھا, وہ تھا. میں اس میں نہیں کہہ رہا کہ ایک تو میرٹ بیسس کے اوپر سلیکشن کریں, ان کی ٹریننگ کرائیں. اور میرا خیال سب سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ایک تو ہمارے کھلاڑیوں کی نیوٹریشن جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی کمزور ہے. بہت مطلب ہے کہ مڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں, ان کو کھانے پینے کے لیے وہ زیادہ, یا تو ان کی اپ برنگنگ جو ہے نا اس میں ایتھلیٹکس اور خوراک وغیرہ کا مسئلہ ہے, ایک چیز. دوسرے ذہنی طور پہ وہ ذرا تھوڑے سے مطلب اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں, انڈر پریشر ہو جاتے ہیں, ایموشنل طور پہ کھیلتے ہیں. اور ایک اگر میں کوٹ کرنا چاہوں تو بتا دوں آپ کو, ایک ابو اثر شمیم صاحب تھے, ہی از اے بیوروکریٹ. ونس اپون اے ٹائم ہی آسکڈ ٹو ڈو این انویسٹیگیشن. تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک باٹم لائن کیپشن دیا تھا کہ جب کسی ٹیم میں یا جب کسی گروہ میں دولت, شہرت, جہالت اور عزت جمع ہو جائے, وہ گروپ کیسے ترقی کرے گا. مقصد یہ ہے کہ بچے ہیں, 18 سال کے بچے ہیں, کروڑ روپے میں کھیل رہے ہیں, لاکھوں کا مجمع دیکھ رہا ہے, تو دے جسٹ کانٹ کنٹرول دیم سیلوز. اس کے لیے ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے, فزیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور دین تھرڈ تھنگ دا اسپورٹس مین اسپرٹ. اگر کوئی جیتتا ہے یا کوئی سینچریاں کرتا ہے تو اس کو مبارکباد دیں, جو نہیں کر سکتا اس کو اسپورٹس مین. علی احمد صاحب, میں آپ سے یہ کوشچن کروں گی کہ ہمارے جو کیپٹن ہیں انہوں نے ابھی اس ریسنٹ میچ کی جو کہ ہم ہار گئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کارکردگی, ٹیم کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے کرکٹ کی بات کر دی ہے, کھیل کی, تو یہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کو کھیل کی طرح ہی لینا چاہیے. اس کو جنگ نہیں بنانا چاہیے. اور اس میں دیکھیں, میں تو وہ جو کیپٹن کی اب بات بتا رہی ہیں حفیظ کی, میں اس کی بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے ہے پیار. تو بات یہ ہوتی ہے جی کہ اس کے آج کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے. نہیں, آگے یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کرکٹ ایک کھیل ہے اور اس میں ہمارے سینٹیمنٹس بھی کچھ انوالو ہوتے ہیں. ہماری قوم کے ہار جائے تو ریئیکشن بھی ہم کرتے ہیں, جیت جائیں تو اور طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک انوسینٹ سینٹیمنٹس ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم انوسینٹ سینٹیمنٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے جی کہ دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہوتا, یہ تھوڑا بہت میرا خیال ہے ان کو بھی اجازت دینی چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ ان کا ایک ایگریشن کا ایک آؤٹ لیٹ ہوتا ہے. جب ہم کسی پہ ہار جاتے ہیں تو کرٹیسزم کرتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں اس کی بجائے کہ وہ جا کے وہ ٹیررزم کریں, وہ بندے ماریں, ڈاکے ماریں, یہ چاہیے کہ ان کو اظہار کی اجازت. اور میڈیا کو یہ چاہیے, ویسے تو میں سوری ٹو سے میں کوئی زیادہ اتفاق نہیں سر سے کروں گا کیونکہ میں خود میڈیا میں ہوں. دیکھیں میڈیا ہمیشہ وہ بات کرتا ہے کہ جو اس وقت ایک سچویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو عوام چاہتی ہے. نہیں عوام نہیں عوام چاہتی ہے جو اس وقت عوام کی سچویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں نا, عوام اس چیز کو ایک سینٹیمنٹل ہو کے لے رہی ہے, تو میڈیا کیا کرے, اس کو نہ بتائے. علی احمد صاحب, میرا یہاں پہ سوری میرا تھوڑا سا آپ دونوں سے یہ ہوگا کہ وہ پرانے کھلاڑی جو ہمیں پرفارمنس نہیں دے رہے تھے, ان کو کھلانا کتنا وائز ڈیسیژن تھا. ایک سیکنڈ, میں ذرا تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی معذرت کے ساتھ, اب میری عمر کچھ زیادہ آپ لوگوں سے, ہم نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں, بڑے ایموشنل میچز جو آپ ہار رہے تھے جیت گئے, اس وقت تو آپ نے کوئی مطلب لڈو نہیں بانٹے یا مثال طور گولڈ میڈل کسی کو نہیں دیا. کوارٹر فائنل میں پاکستان ہارا انڈیا میں جا کے, انڈین کراؤڈ کے سامنے, بڑی بیسٹ. وی آر سوالنگ دیٹ تھنگ. یعنی اب جو ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کا میچ ہوا تھا وہ جتنے قابل تھا, آخر میں آ کے وہ اس کے عمر گل صاحب کے 2-4 چھکے لگ گئے, آپ میچ جیت گئے.
کئی میچ ایسے ہوتے ہیں جو آپ ہارے ہوئے جیت دیتے ہیں, کوئی جیتے ہوئے ہار جاتے ہیں, تو اس میں کوئی کھیل ہے, کھیل کو بالکل کھیل کی طرح ہی لینا چاہیے. لیکن آج کل سر ہمیں اور جو چیز بہت زیادہ پاکستانی عوام کو بہت پریشان کر رہی ہے وہ کرکٹ کی ہار سے بھی کہیں زیادہ, وہ ہے پیٹرول کی پرائسز کا سمجھ نہیں آتی ہے. آپ روز اٹھتے ہیں اور یہ ایک طرح کا ٹیررزم ہے ہمارے اوپر, یہ فائنینشیل ٹیررزم ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد اب پرائس ہائیک ہونی ہے تو سم ہاؤ اب پیٹرول کی جا کے آپ اپنا فیول جو ہے ٹینک فل کروا لیں. صحیح. تو سر اس بارے میں آپ کیا میرا اس میں جی یہ میرے خیال میں اجمل صاحب کو میں بعد میں ذرا عرض کروں گا, یہ اپنا جنرل طور پہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں, اس کی تھوڑی سی ہسٹری اس طرح سے ہے کہ پرانے زمانوں میں جب مطلب ہے بجٹ بنتا تھا سال کا, تو اس وقت اب پرائسز کو اوپر نیچے ہوتی تھی, 1-8 روپیہ جو بھی ہوتا تھا, اور اس پہ بھی جلوس نکلتے تھے. پھر بعد میں 73 میں یہ پیٹرول کی پرائسز مڈل ایسٹ کے ایکسپورٹنگ کنٹریز نے کافی زیادہ کرنی شروع کر, تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پھر تھوڑا بہت کوئی مطلب انہوں نے ہاتھ پیر مارے. اب تو انتہا کر دی ہے, یعنی کسی اور ملک کا میں نے ابھی تک اسٹڈی نہیں کیا کہ جو اسٹرکچر ہم لوگوں نے اپنا لیا ہوا. پہلے اس کی قیمتیں ویری کرتی تھیں تقریباً ایوری کوارٹر, 3 مہینے کے بعد. اچھا. پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے شروع کر دیا. پھر اب سنڈے کے سنڈے ہے, اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ڈیلی بیس پہ چینج ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اب پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائس $88 اے بیرل ہے. اچھا. ہماری پرائس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. مطلب اس کے بس کنفیوژن, ان کو فری ٹیکس مل رہا ہے, عوام سے کلیکٹ کر رہے ہیں, عوام کو غریب کرتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ پیٹرول کی پرائسز میں 7-8 آئٹمز ہیں. 7-8 آئٹم میں کسی کی $2 زیادہ کرتے ہیں, کوئی کم کرتے ہیں, پھر زیادہ کرتے ہیں, کوئی چینج نہیں کرتے, تاکہ عوام بالکل کنفیوز رہے. 10 پیسے زیادہ کی $2 زیادہ کر دی, 80 پیسے کم کی $9 زیادہ کر دی, عید سے پہلے کچھ کی, الیکشن سے پہلے کچھ کی, بعد میں زیادہ کر دی. تو اس طرح سے جو ہے نا لوگ کنفیوز ہو گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا ہے, یہ نئی کچھ جدت ہے, اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ یہ کم از کم کوئی نہ کوئی ان کو بڑا زرخیز دماغ کو بیوروکریٹ کا سمجھا رہا ہے کہ یہ 10 آئٹم لو, اس کے بعد ان کو 10 شہروں پہ اسپریڈ کر دو. ہر شہر میں مختلف پروڈکٹ کی مختلف پرائسز ہوں گی, کسی میں کم ہو رہا ہے, کسی میں زیادہ. لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس پرائسز کا ریلیونس مطلب ہے پیٹرول سے کیا ہے. انفلیشن جو ہے وہ آپ ٹریڈر کو پوچھ لیں, وہ یہ $10 کی بک رہی ہے, پیٹرول بڑا ہے, وہ 15 کی کر دے گا, 50% انکریز. فوڈ کی پرائسز دیکھیں, $400 درجن کیلا کبھی آپ نے سنا تھا زندگی میں؟ ٹھیک ہے. $160 کلو آپ کے وہ شلجم ہے جو کہ بھینسیں اور گائے وغیرہ کھاتی ہیں. $160 کلو آپ کی میتھی ہے, تو وہ مطلب عوام کا تو بالکل تباہی پھر گئی ہے یہاں پہ. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں یہ چاہیے کوئی جو بندہ ان کو سمجھانے والا ہو یا بتانے والا ہو. میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا میں باقی جو ممالک ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں, ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل, ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اوور اسمارٹ. وہ جو کر رہے ہیں اس کی طرح تھوڑا بہت اپنے سرکمسٹانس کے مطابق کر کے اس کی طرح آگے لے کے چلیں. عبدالرزاق صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بندہ کوئی سمجھانے والا ہو, بتانے والا ہو. علی اجمل صاحب بتائیں کیا ہوگا, کون بتائے گا, کون سمجھائے گا؟ دیکھیے جی, اس میں یہ جیسے میں اگر تھوڑا سا پیٹرول پہ اگر پیٹرول کی بات ہی کر لیں, کون بتائے گا, کون سمجھائے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا مقصد کو یہ کنفیوژن کریٹ کرنا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, آج کل سول سوسائٹی بڑی ایڈوانس ہے, اس کے بعد میڈیا اتنا فری ہے, پھر الیکشن ایئر آ رہا ہے, گورنمنٹ نے الیکشن بھی لڑنا ہے. میں تو بحث کی تمام, میں تو بالکل کنفیوز ہوں. ایک سے میں معذرت کے ساتھ مجھے بتائیں کہ کتنے ٹی وی پروگرام یا کتنے ایکسپرٹس یا کتنی میٹنگیں یا کتنی کمیٹی بنی ہے اس کو انالائز کرنے کے لیے؟ اس میں میں بتاتا ہوں, اس میں وجہ ہے کہ پیٹرول کی جو میں آپ کو انالیسس بتاتا ہوں نا, کہ جو پیٹرول کی جو پرائسز بڑھ رہی ہے نا, اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان آئل جو ہے نا یہ پروڈیوس نہیں کرتا. جب آپ کسی چیز کو باہر سے کریں گے, امپورٹ کریں گے, تو ظاہری بات ہے آپ کو مہنگی تو ہوگی. لیکن علی اجمل صاحب اتنا فرق, میڈم دیکھیں نا, ہم نمک جو ہے اس کی آپ قیمت دیکھ لیں, کیونکہ ساری کھیوڑا کی کانیں ہمارے پاس بھری پڑی ہوئی ہیں, تو میں اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا. یہ ویکنیس تو ہے ہمارے اندر کہ پیٹرول بڑھا ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں, کیونکہ نمک ہم خود پیدا کرتے ہیں, پیٹرول ہم خود پیدا نہیں کر رہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر جو انہوں نے کہا وہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پالیسی بنانے کی ضرورت اس ہے ہمیں. دیکھیں نا, پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی کاسٹ اور سپلائی ہے نا, یہ ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں زیادہ تر چائنا میں بھی ابھی اکانومی کتنی گروئنگ ہے, ان کو بھی پیٹرول چاہیے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یو ایس کو اب خود پیٹرول چاہیے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو بیوروکریٹس ہیں اور اس طرح سے انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں کہ وہ پیٹرول سارا ادھر جا رہا ہے. ابھی کم پیٹرول, حضور معذرت کے ساتھ آپ کی پرائسز جو ابھی کی ہے نا کرنٹ پیٹرول کی, یہ جب پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنلی $147 پر بیرل تھی اس کے مطابق چل رہی ہیں, اب 88 پہ ہے, تو کوئی ڈفرنس تو آنا چاہیے, کوئی کمی بیشی تو ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے کیوں نہیں ہوئی؟ پرابلم تو بہرحال ہے یہاں پہ لائی کرتی ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہماری ایک پالیسی فیلئر ہے, لیکن یہ صرف اور صرف یہ کہنا پالیسی فیلئر اس کو بالکل 100% ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر پیٹرول کی پرائزز میں آپ نے کچھ دیکھیں, بہت سارے ملک ہیں انہوں نے کیا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائزز ویکلی بڑھ سکتی ہیں, ڈیلی بیس پہ نہیں بڑھیں گی. یہ کچھ اکانومسٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہو, پیٹرول کی وجہ سے پورے جو پاکستان کی عوام بہت تنگ ہے. پیٹرول کا ٹینک جب ہم بھروانے جاتے ہیں تو میرے ساتھ تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ میں گمسم ہو کے رہ جاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے. جی اس میں ایک چیز اور ہے کہ کم از کم جو بھی اس کی منسٹر پیٹرولیم, میں وہاں پہ کافی مطلب رہ چکا ہوں, کوئی کمیٹی بنا دیں, کوئی ایسا چیز بنا دیں جو اس کو انالائز کرے, اس میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ ڈال دیں جو کہ نان پروفیشنل, ایک پیٹرول والے ہوں, ایک بزنس مین ہو, باقی پیٹرولیم کمپنیز ہوں, ٹیکنوکریٹس, وہ اس کی کو انالیسس کریں, اس کا کمپوزیشن دیکھیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک چلیں جی, اللہ کرے کہ اس طرح سے ہو. اس کے ساتھ ہی عبدالرزاق صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی طرح کے کور ایشو جو ہمیں درپیش ہیں ان کو ٹچ کریں گے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. نیچے دیے گئے ای میل اور فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.